2 آدمی پبلک باتھ روم میں تھے جو ساتھ ساتھ تھے. پھر اس نے چیک کیا تو پتا چلا کہ پانی نہیں آ رہا. پہلے تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی, مجبوراً برابر والے کو آواز لگائی. پہلا, بھائی صاحب کیا وہاں پانی آ رہا ہے؟ دوسرا, نہیں. پہلا, ٹیشو پیپر ہیں؟ دوسرا, نہیں جناب. پہلا بولا, کوئی کاغذ اخبار؟ دوسرا, نہیں یار. پہلا کچھ دیر سوچتا رہا, پھر بولا, تیرے کو 50 کا پان ہے, تمہارے پاس 50 کے کھلے پیسے ہیں؟ سردار اپنی بیوی سے, آئی لو یو جانو. بیوی, دفع ہو جاؤ. سردار, مان لینا بہن نہیں میری. ہیلو, یہ کیڑے مکوڑے بیچنے کی دکان ہے؟ جی ہاں فرمائیے. فوراً 500 مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے میرے گھر پہنچا دیجیے. لیکن آپ ان کا کریں گے کیا؟ دکاندار بولا, جناب میں مکان چھوڑ رہا ہوں اور مالک مکان کی خاص ہدایت ہے کہ جس حالت میں مکان لیا تھا اسی حالت میں خالی کرو. ایک مقدمے میں پولیس کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو ملزم کو الگ لے جا کر اسے مزید کارروائی کے سلسلے میں مناسب ترین مشورہ دے سکتا ہے. یہ سن کر وکیل ملزم کے ساتھ ایک طرف چلا گیا. چند لمحے کے بعد وہ اکیلا واپس آیا تو جج نے اس سے کہا, ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا, وہ تو بھاگ گیا. میں اسے مناسب ترین مشورہ اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا تھا. ایک مولوی اچانک سے ایک عورت سے ٹکرا گیا. عورت غصے سے, شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر عورتوں کو ٹکرے مارتے ہو؟ مولوی غصے سے, محترمہ یہ داڑھی ہے, بریکیں نہیں. ایک خوبصورت لڑکی نے اپنی سہیلی سے پوچھا, اگر میرا بوائے فرینڈ مجھ سے یہ کہے کہ میں بہت نفاست سے کپڑے پہنتی ہوں تو کیا میں اسے تعریف سمجھوں؟ سہیلی بولی, تعریف سمجھنے سے پہلے اس بات کی کھوج ضرور کر لو کہ اسے دروازے سے سوراخوں میں جھانکنے کی عادت تو نہیں. ایک شادی کی تقریر میں جن آ گیا. اس کو دیکھتے ہی تمام لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی اور پھر بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا تو لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو ان کو دیکھ کر جن کی چیخیں نکل گئی. سردار اپنے دوست سے, میں تو روزانہ روٹی مرغی کے ساتھ کھاتا ہوں. دوست, ارے اتنی مہنگائی میں کیسے؟ سردار, بس یار گزارا ہو ہی جاتا ہے. ایک نوالا خود کھاتا ہوں اور ایک مرغی کو ڈال دیتا ہوں. بابا جی کہتے ہیں کہ پہلی محبت اچانک سے ہو جاتی ہے, دوسری محبت پہلی کو بلانے کے لیے کی جاتی ہے, تیسری محبت غصے میں انتقام لینے کے لیے کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر عادت ہی ہو جاتی ہے. میڈیکل سائنس ایک ایسی ہی خاتون کی طرح ہے جو سالن تو بہت اچھا پکا لیتی ہو مگر اسے روٹیاں پکانی نہ آتی ہوں. کلاس میں کچھ بچے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, اگر ٹیچر بات کرنے سے منع کر دے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باتیں شروع کر دیتے ہیں لیکن سٹوری پوری سناتے ہیں. شادی کیا ہے؟ شادی وہ خوبصورت جنگل ہے جہاں بہادر شیروں کا شکار ہرنیاں کرتی ہیں. وائرس, میرے نزدیک مت آؤ, میں تمہیں برباد کر دوں گا. پاکستانی ماں, میں برباد ہونا چاہتا ہوں. نئے دور کا نیا علاج. مریضہ ڈاکٹر سے, ڈاکٹر صاحب مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے اور میں ہر وقت سوتی رہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کون سا موبائل فون استعمال کرتی ہیں؟ مریضہ بولی, جی نوکیا 1100. ڈاکٹر, میں آپ کو ایک اسمارٹ فون لکھ کر دیتا ہوں, واٹس ایپ اور فیس بک انسٹال کر لینا, نیند چین سب غرق ہو جائے گا. لڑکوں کے 2 نیک کام. باجی کپڑا اٹھا لیں, بائک کے ٹائر میں چلا جائے گا. باجی گزر جائیں, کتا کچھ نہیں کہے گا. بابا جی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور میری بیوی میں بڑا عجیب سا اتفاق ہے. نیند کی گولیاں وہ کھاتی ہے اور سکون کی نیند مجھے آ جاتی ہے. ایک لڑکی نے چوہا دیکھا تو وہ چلانے لگی. چوہا اسے دیکھ کر بولا, بی بی تیری مہربانی, چیخ نہ ماری, میں پہلے ہی دل دا مریض ہاں. ایک پنجابی بزرگ کندھے پر بندوق لٹکائے جا رہے تھے کہ کچھ منچلے لڑکوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا. ایک لڑکے نے مذاق میں پوچھا, بابا جی رے بندوق لئی پھر دے ہو, بندہ مارن تے نہیں چلے؟ جواب میں بابا جی نے ایک کمال کی بات کہی کہ پتر بندہ تے گل نال ہی مر جاندا ہے, بندوق تے سوراں لئی رکھی ہوئی ہے. پاکستانی اور ہندوستانی بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں, وہ سب کے سامنے اپنے میاں کو ابے گدے نہیں کہتی, اسی لیے شارٹ میں کہتی ہیں, اے جی سنتے ہو.
آدمی: جناب آپ صرف شادی شدہ افراد کو ہی کیوں ملازمت پر رکھتے ہیں؟ افسر: کیونکہ ان میں بے عزتی برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور گھر جانے کی جلدی بھی نہیں ہوتی۔ سچ ہے بھائی، سچ ہے۔ بیوی بولی: چلو اٹھو اور چائے بناؤ۔ شوہر اٹھ کر سیدھا باہر جانے لگا۔ بیوی: کہاں جا رہے ہو؟ شوہر: وکیل کے پاس، تم سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر واپس آیا اور چائے بنانے لگا۔ بیوی نے کہا: کیا ہوا؟ شوہر بولا: کچھ نہیں، وہ وکیل صاحب ابھی برتن دھو رہے تھے۔ فائر کو آگ کہتے ہیں کہ برے کو ناگ کہتے ہیں، گارڈن کو باغ کہتے ہیں، اور ایگزام کے دوران جو کام نہ کرے اسے طالب علم کا دماغ کہتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں والے استاد بچوں کے والدین کو کہتے ہیں: آپ کے بچوں کی جسمانی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو رہی، بچے کو آپ لوگ جو روٹی کھلاتے ہیں اس کا آٹا بھی آپ کو ہمارے اسکول سے خریدنا پڑے گا۔ اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو دنیا کی آخری ملک کے سمندر کی گہرائیوں میں پڑے پتھر کی بات بھی ہو رہی ہو تو اختتام آپ کی بے عزتی پر ہی ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر بیوی یہ کہے کہ میرا خاوند عظیم ہے تو فوراً سمجھ لینا اس کا نام عظیم ہے۔ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کرو اور اچھے کمنٹ کرو اور جیتو 21 انچ کا ٹی وی، خالی ڈبہ، 7 لاکھ والی گاڑی کا فوٹو اور سب سے بڑا انعام انگلینڈ جانے والے جہاز کو ٹاٹا کرنے کا سنہری موقع۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو کوئی بھی عورت میری تعریف کرتی تھی تو امی فوراً کہتی تھی لے جا اور 3-4 دن رکھ کر دیکھ، تب پتہ چلے گا۔ کل بیوی کی خوبصورت سہیلی گھر آئی، مجھے دیکھ کر بار بار کہہ رہی تھی کہ کتنے اچھے ہیں تمہارے میاں، اور صاحب بیوی کے منہ سے ایک بار بھی نہ نکلا کہ لے جا اور 3-4 دن رکھ کے دیکھ اپنے پاس۔ آخر ماں ہی ہوتی ہے صاحب۔ ایک سردار ایک میوزیم گیا، وہاں اس سے ایک کپ ٹوٹ گیا۔ آفیسر بولا: تم نے 5000 سال پرانا کپ توڑ دیا ہے۔ سردار: او خدا کا شکر ہے، میں سمجھا نواں سی۔ ریسرچ کے مطابق جوائنٹ فیملی سسٹم میں بغاوت کی بنیاد ہمیشہ زیادہ کمانے والے کی بیوی ہی متعارف کرواتی ہے۔ سوا سیر: ریسٹورینٹ میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے ویٹر کو بلا کر اے سی بند کرنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ویٹر کو اے سی چلانے کو کہا۔ جب کافی دیر تک اس قسم کی فرمائشیں جاری رہیں تو قریب میز پر بیٹھے ہوئے شخص نے ویٹر کو بلا کر کہا: یہ عورت تمہیں بار بار بلا کر اور احکامات دے کر پاگل بنا رہی ہے، اس کی باتوں پر دھیان مت دو۔ ویٹر نے تشکرانہ انداز میں کہا: ارے صاحب آپ فکر نہ کریں، پاگل تو میں اسے بنا رہا ہوں، ہمارے پاس اے سی ہی نہیں ہے۔ ایک انتہائی سست لڑکی اپنی شادی والے دن: اماں میں سونے جا رہی ہوں، بارات آئے تو جگا دینا۔ میں نے سوچا تھا کہ 4 شادیاں کروں گا، اگر 2 ماریں گی تو باقی 2 بچا لیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 مجھے پکڑتی ہیں اور 2 مارتی ہیں۔ بیگم: سارا دن موبائل سے چپکے رہتے ہو، کم از کم چھٹی والے دن تو میرے لیے وقت نکال لیا کرو۔ شوہر نے موبائل چارجنگ پلگ میں لگایا اور کہا: لو جی بیگم، آج کا پورا دن تمہارے نام۔ پھر شوہر نے گھوم پھر کر پورے گھر کا جائزہ لیا اور کہا: آج کھانا ماسی کے ہاتھ کا نہیں تمہارے ہاتھ کا کھانا ہے، اور دیکھو گھر کتنا گندا ہو رہا ہے، ابھی جالے بھی صاف کر لیا کرو۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے، اپنے ہاتھ کی گرما گرم کافی ہی پلا دو، بہت دل کر رہا ہے۔ اور ہاں، آتے ہوئے حساب والی کاپی بھی لے آنا، کتنی شاپنگ کی ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ اور ہاں، میری 2-3 ٹی شرٹس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ بھی لگا دو۔ بیگم بھاگتی ہوئی آئی اور شوہر کے ہاتھ میں موبائل پکڑاتے ہوئے بولی: یہ لیں، یہ فل چارج ہو گیا۔